جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی، تو شیر نے بکری سے پوچھا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں سوال؟ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی، تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا۔ پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو نے؟ بکری بولی، راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں۔ بکری نے جواب صحیح دیا۔ شیر نے کہا، اچھا منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے، زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے، آیا اور مارا ایک پنجہ، وہ گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو۔ بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا۔ میرے بھائیوں، شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو، بہت ہی ہوشیاری سے اور مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت نعرے لگائے جائیں گے، ہمیں بھڑکایا جائے گا، مشتعل کیا جائے گا، جیسے دلی میں نعرے لگے تھے، دیش کے غداروں کو گولی مارو۔ آگے کا جملہ آپ کو، یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے۔ پھر نعرے لگائے جائیں گے، اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے۔ مشتعل کیا جائے گا، اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا، تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے، اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو، زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے۔ یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورا گیم فٹ ہے۔ اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے۔ وہ ہمارے محلے میں آئیں گے، کہیں گے جے شری رام۔ عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر۔ وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے۔ ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پالیسی اپنانا پڑے گی، تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتا سمجھنا پڑے گا، اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ ہاتھی جا رہا ہے،
کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگ ہی جائیں گے، لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. 1000 کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں پاتے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لکष्य کو پانا ہے، اپنی منزل کو پانا ہے. خاموشی کے ساتھ چلتے رہو. کتے بھونک رہے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو. اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جرجیس کامیاب ہو گیا 30 تاریخ کے اس پروگرام میں. اپنے آپ کو ہاتھی بناؤ، بھونکنے والے کتوں کا جواب نہ دو. بہت آپ نے دلی کا حادثہ دیکھ لیا، آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے. نقصان کس کا ہوا، پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے، یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. آپ ذرا بھی غصہ ہوئے، جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو، یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ بھی انہی کو ہوگا. اس لیے عبرت حاصل کرو، سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا، بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا، اور لومڑی جانتے نا، فاکس، آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں سیار. 3 لوگ شکار کے لیے نکلے. کون کون؟ شیر، لائن، بھیڑیا بھی اور لومڑی. 3 لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک ایک جانور کا شکار کر لیا. تینوں نے شکار کر لیا. شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کو مارا اور لومڑی نے خرگوش کو مارا. بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، یہ مثال آپ سمجھ گئے. اللہ کی قسم جرجیس کامیاب. شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری مارا اور لومڑی نے خرگوش، ریبٹ. تینوں جانور مرے پڑے ہیں، ادھر ہرن، ادھر بکری، ادھر ریبٹ. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو، صحیح فیصلہ کرنا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان. ہاں بتاؤ کیسے. بھیڑیے نے کہا ارے راجا، کنگ، ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں لے لیتا ہوں اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومڑی کو دے دیجئے. 3 جانور اور 3 ہی کھانے والے. آپ بڑے ہیں، ہرن لے لیجئے، ہم بکری لے لیتے ہیں، لومڑی کو خرگوش، ریبٹ دے دیتے ہیں. شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ، ادھر آؤ. مارا ایک پنجا، بھیڑیے کی گردن غائب، مر گیا. وہ بھیڑیے صاحب مر گئے. اس نے کہا کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا، اتنا برا فیصلہ کیا. لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو. لومڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو. لومڑی کہتی بہت آسان. کہا کیا؟ کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے اور بکری آپ شام کو کھا لیجئے. اب بچہ خرگوش تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کو دوپہر میں کھا لیجئے. تینوں جانور آپ کے، صبح ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری، اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں. شیر نے کہا واہ واہ لومڑی، کتنا اچھا فیصلہ کیا. اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے. کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں نا. اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں. کیوں؟ ہم مائنڈ میں گھسیڑ دیتے ہیں بات دماغ میں. ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی. دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا.
اس نے کہا اگر ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجہ پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے. تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا, ارے بہت آسان, ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح, بکری شام کو کھا لیجئے, اور دوپہر میں منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے. شیر بھی خوش ہو گیا, واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ. شیر کو بھی سمجھیے گا, لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا, اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا. لومڑی کی جان کیسے بچی؟ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی, بھگت رہے. بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا. آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے. اللہ کرے کہ یہی عقل یو پی والوں کو بھی آ جائے. تو میرے بھائیوں سوچو, بہت کچھ کہہ دیا, ہو سکتا ہے کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھائے, لیکن دکھائے گا کب؟ جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تب. اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا. لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے چلے. اب اس کو کاٹیں گے. شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو؟ اب اس کا نام تک ڈال دیں گے اس میں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لومڑی کی مصلحت کی طرف تم بھی سمجھو مصلحت کس میں ہے, کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. اپنا چینل مت چلاؤ ورنہ حرام روزی کھاؤ گے تم. وہ معلوم ہے, وہ تو ہم پڑھتے ہیں, لسٹ بن رہی ہے ہماری, کون کون کیا کیا دے رہا ہے, کون کون دے رہا ہے. ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے, سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو, سب ہم کو بھی لومڑی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے. جب تک کنٹرول کر رہے ہیں, جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا, صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ. تو میرے بھائیوں سنیے, فیصلہ بھی کر دیا, اور کیا کہا, صبح یہ شام کو یہ, اور خرگوش بیچ میں. واہ 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 کتنا اچھا فیصلہ کیا. پھر شیر کیا کہتا ہے, لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے. یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی. تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا, اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر, تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کرا تھا. ہرن آپ نے مارا, ہرن آپ کھا لیجئے. بکری میں نے ماری, میں کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا, لومڑی خرگوش کھا لے گی. لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں ہوا, ہضم نہیں ہوا. مارا پنجہ, کتنا خراب فیصلہ. تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے, چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے, اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے. اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا. بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے, ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے. جنہوں نے اتہاس کی ای نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے, اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا, غلہ پہنچایا, سلنڈر پہنچایا, آج ان کو کچھ نہیں ملتا. کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو. تو میرے بھائیوں, لومڑی کی طرح عقل مند بنو. آپ حالات دیکھ رہے ہو, اس حالات سے جائزہ لو, اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو. ٹھیک ہے, لگا لو نعرے, آئے گا کبھی دور ہمارا بھی, اور کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے. اور راحت اندوری نے کہا تھا نا, آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے. جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں. لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے, اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں عقل مندی سے کام لو. اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے. اس مثال کے اندر سب کچھ ہے, پورے حالات
جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان